دعا اصل میں کیا ہے؟ دعا کیسے پڑھنی چاہیے؟ دعا کے آداب، دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ آج انشاءاللہ ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے۔ تو ایکچولی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے نماز کو صحیح طرح سے سیکھا نہیں، عربک کو نہیں سیکھا، یہ ہماری کوتاہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام پیارے برادرز اینڈ سسٹرز، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ بہت خوبصورت ٹاپک، ون آف مائی فیوریٹ ٹاپکس، جس پر ہم سب کو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پتہ ہے، لیکن آج جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ٹاپک ہے دعا۔ یقیناً آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اور آپ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دعا، سبحان اللہ، دعا پر میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں۔ دعا میرا ون آف دا فیوریٹ ٹاپک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور دعا ایک واحد ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک لے کر جاتا ہے۔ دعا اصل میں کیا ہے؟ دعا کیسے پڑھنی چاہیے؟ دعا کے آداب، دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ آج انشاءاللہ ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دعا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ایکٹ ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ وہ عمل جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پسند کیا۔ اچھا، دعا کیا ہے؟ ہمارے ہاں تھوڑا سا دعا اور ہم جو خواہش کرتے ہیں اس میں فرق ہونا چاہیے۔ دعا جو ہم نماز پڑھتے ہیں، پوری کی پوری نماز ہی دعا ہے، سبحان اللہ۔ پوری کی پوری نماز دعا سے کیا مراد کہ جب ہم نیت باندھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی نماز کو ادا کرنے کے لیے، تو ایکچولی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے ہم کلام ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ نماز انسان کو بہت اکیلے میں یا بہت دل لگا کر اللہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے سب سے نزدیک اور انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب نماز میں ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو نماز کو بہت خوب طریقے سے، بہت اہتمام سے، بہت آرام سے، بہت دل لگا کے پڑھنا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ نماز جو ہے وہ صرف دعا ہی ہے، تو میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے نماز کو صحیح طرح سے سیکھا نہیں، عربک کو نہیں سیکھا، یہ ہماری کوتاہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم نماز کو سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور آگے بھی سکھائیں، تاکہ ہمارے بعد بھی ہمیں اس کا فائدہ ہوتا رہے۔ نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اے تمام عالموں کے مالک، اس میں ایک جگہ ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم اپنے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ابھی ہم نماز میں کھڑے ہی ہوئے ہیں اور ہم نے فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگنا شروع کر دی، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ دعا کیا ہے؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعائیں انسان کے نصیب بدل دیتی ہیں، دعائیں انسان کی تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ ہم کو دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگنی چاہیے،
جو ہم مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے شرمانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تو انسان سب کچھ مانگے، زیادہ سے زیادہ مانگے، بڑے سے بڑا مانگے۔ دعا کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ ہم کبھی کسی معالج کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس بڑا رش ہے، تو آٹومیٹکلی ہمیں اس لمحے سے ہی اپنے مرض میں آرام دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ اللہ پر ہونا چاہیے، کیونکہ شفا، نقصان، نفع، عزت، ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر انسان نیگیٹو ہے اور نیگیٹو وائبس دیتا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ لیکن میں آپ کو ایک بہت اچھی خبر دینے جا رہا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ انسان کی دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے۔ دعا قبول ہونے کے 3 مرحلے ہیں۔ انسان نے دعا مانگی، قبول ہو گئی، سبحان اللہ۔ دوسری، دعا مانگی، اللہ نے اس سے بہتر دے دیا، سبحان اللہ۔ تیسری، انسان نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے ریزرو کر دی۔ اب ان تینوں کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے دعا مانگی، اللہ مجھے امتحان میں کامیاب کر دے۔ اچھا، یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ جب ہم تکلیف میں پھنستے ہیں ہم تبھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور آپ میرے اللہ کی شان دیکھیں کہ جو انسان صرف تکلیف میں ہی اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنا کرم کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں فرشتے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق کہ جو ایک فرشتہ ایک دفعہ سجدہ کر چکا ہے اس کی دوبارہ باری ہی نہیں آئی۔ اتنے فرشتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمیں تھوڑا سمجھنا پڑے گا۔ تو ہم امتحان میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہماری دعا اسٹریٹ قبول ہو گئی۔ دوسری مثال کہ اللہ تعالیٰ نے سے ہم نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ایک اچھا گھر دے دے، یا ایک اچھی بیوی دے دے، یا ایک اچھی نوکری دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے فیوچر کو دیکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نصیب، آپ کا سب کچھ، آپ کی تقدیر پہلے سے دیکھ رکھی ہے، لکھ رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ کیونکہ ایک اچھے انسان ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑے دن کے لیے روکا، اس کے بعد اس سے ڈبل چیز عطا فرما دی، اس سے بہتر چیز عطا فرما دی۔ لیکن آپ کی عقل میں یہ بات اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عقل مند نہیں بنایا کہ وہ اللہ کی رحمت کو یا اللہ کے کاموں کو سمجھ پائے۔ اس کے لیے ایک الگ ہی آپ کو نالج درکار ہے۔ تیسرا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ یا اللہ میرے لیے یہ ہو جائے، یا اللہ میرے لیے یہ ہو جائے، یا اللہ مجھے اتنا پیسہ مل جائے، یا اللہ مجھے اتنا فیم مل جائے، اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو سمجھا کہ اس کو اس دعا کی ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے ریزرو میں سیو کر لی۔ اب ہوگا کیا کہ جب قیامت کے دن اعمال نامہ سامنے لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس ریزرو کو، دعاؤں کے ریزرو کو بھی کھولیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری نیکیاں تھوڑی سی کم پڑ جائیں، اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاملات بہتر کرے، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ لیکن اگر کم پڑ گئے تو سوچیں وہ دعاؤں کے ذخیرے میں سے جو ہمیں ملے گا، تو کیا مجھے تیسرا جو دعاؤں کا مرحلہ ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں ون ون سچویشن۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی قدر، کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ بہت قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ تو وہ کیسے اپنی سب سے خوبصورت چیز جو اس نے دنیا میں بنائی، انسان، اس کو کیسے وہ ایسے چھوڑ دے گا، کیسے ضائع کر دے گا؟ سبحان اللہ۔
تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھنا چاہیے جب ہم دعائیں کریں، اور ہمارا مضبوط ایمان ہونا چاہیے کہ میں جو دعا کرنے جا رہا ہوں یہ قبول ہوگی۔ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے ضد کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دعا میری، یا یہ میری ضد، یا یہ میری خواہش میرے ماں باپ ضرور پوری کر دیں گے۔ اس پہ وہ شرط بھی رکھتے ہیں کہ تم امتحان میں پاس ہو جاؤ دکھاؤ تو ہم تمہیں سائیکل دلا دیں گے، تو اس پہ بہت محنت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی چھوٹی سی شرط رکھی ہے ہمارے لیے کہ تم دنیا میں وہ کام کرو جو میں نے قرآن میں بتائے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں، میں تمہیں اس کے بدلے میں وہ دے دوں گا۔ وہ کیا؟ جنت۔ سبحان اللہ، اتنی چھوٹی سی بات ہے، ہمیں سمجھنی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ اور یقین کرنا چاہیے۔ جب ہمارے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھیں تو ہمیں یہ پتہ ہی ہونا چاہیے پہلے سے کہ جو میں دعا کرنے جا رہا ہوں وہ تو قبول ہونی ہی ہے، اور آپ دیکھیے گا اس کے اثرات آپ کو اپنی زندگی میں نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، دعا ہمیں کیسے کرنی چاہیے؟ دعا میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے ہے؟ دعا سٹارٹ کیسی کرنی چاہیے؟ تو میں آپ کو وہ چیز بتاتا ہوں جو میں کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں دعا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم بندے اللہ کی ہر وقت تعریف کریں، اس کا ذکر کریں، اور یقین مانیں واللہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ایک دفعہ کر کے دیکھیں دل سے کہ آپ جس بھی محفل میں بیٹھیں اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ جو لوگ اپنی محفلوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اپنی محفلوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ کیا خوب ہوگا کہ اللہ اگر اپنی محفل میں آپ کا ذکر کرے کہ کون ہے پھر اس دنیا میں جو اس کو روک سکے جنت میں جانے سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اللہ کی وحدانیت، اللہ کا ذکر، اللہ کی تعریف بیان کریں جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے، سیکھیں قرآن میں وہ اللہ کے ناموں کو اٹھائیں، اللہ کی تعریف میں جو آیتیں ہیں ان کو پڑھیں، سیکھیں۔ اس کے بعد جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول ایک ساتھ ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قیامت تک اللہ تعالیٰ کا نام میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑا رہے گا۔ تو ہم یہ کوتاہی کیسے کر سکتے ہیں کہ جب اللہ کی تعریف کریں اس میں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں۔ پھر آپ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں، اور اپنے لیے سب سے بہتر دعا ہے کہ آپ اپنی مغفرت کی دعا کریں۔ ضروری نہیں ہے جو لوگ مر گئے ہیں کہ انہی کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، انسان اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا اپنی زندگی میں کر سکتا ہے۔ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں۔ سب سے بہترین دعا آپ وہ ہے جو آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ یقین مانیے کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی آپ سے ذکر کیا جب ہم نیکی کا سلسلہ کر رہے تھے، اور اس پر میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے افضل صدقہ جاریہ وہ ہے کہ انسان اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو دین پر چلے، شریعت پر چلے، اور آپ کے لیے دعا کرے۔ اگر آپ کو یاد ہے ہم جب نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ Our Lord, forgive me, forgive my parents and the believers on the day of judgment۔ مطلب اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما، مجھے معاف کر دیں، میرے والدین کو معاف کر دیں۔ مطلب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہم صرف اللہ کے آگے اچھے نہیں ہو رہے بلکہ اپنے والدین کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نماز، میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ نماز دعا ہی ہے، سمجھنے کی چیز ہے، نماز دعا ہے۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہمیں شاید پہلے کسی نے بتائی نہیں، یا ہمیں پتہ نہیں، یا ہماری کوتاہی ہے، ہم نے دین کو سمجھا نہیں، تو ہم جب بھی نماز پڑھیں گے ہم آٹومیٹکلی اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ کہتے ہیں نا کہ آپ سب سے افضل صدقہ جاریہ کیا ہے؟ اپنی نیک اولاد جو دین پر چلے، جو دین پہ چلے گا وہ خود بخود نماز پڑھے گا۔ جب وہ نماز پڑھیں گے تو اپنے جو والدین ان کے حیات نہیں ہیں ان کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ اب وہ دعا کیا ہو رہی ہے؟ آٹومیٹکلی اس شخص کے لیے جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے اجر میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ حساب کتاب تو اس کا ختم ہو گیا، لیکن صدقہ جاریہ چلتا رہے گا۔ تو اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہے جو اس کے لیے مشکل ہے، وہ آٹومیٹکلی ختم ہوتا رہے گا۔
سمجھنے کی بات ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو موسٹ امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ جب ہم نماز میں سلام پھیر لیتے ہیں ایسے، تو اس کے بعد ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کی قبولیت کا اعلان کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انسان سے سب سے زیادہ نزدیک نماز میں اور اس سے بھی زیادہ نزدیک سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. جو شخص سجدے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبول فرماتے ہیں. فوراً. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا ہمیں وہ دعا عربک میں پڑھنی چاہیے؟ نہیں. اس پر بہت سارے عالم دین کا فتویٰ ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ دعا ہم اپنی لینگویج میں، جو بھی لینگویج ہماری ہے، انگلش ہے، اردو ہے، فرینچ ہے، جرمن ہے یا سندھی ہے، بلوچی ہے، جو بھی ہے، اس لینگویج میں ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہرک سے بھی قریب ہے، ہمارے دلوں کے پاس ہے. وہ سنتا ہے، ہمیں اکیلے میں سنتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے، اور اسپیشلی سجدے میں. میں آپ لوگوں کو اپنا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں جو میں نے اختیار کیا. وہ یہ کہ میں نمازوں کے بعد ایک نماز ایکسٹرا پڑھ لیتا ہوں. جیسے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لیا آپ نے، یا پھر کبھی آپ کو ایسا لگا کہ آپ کو صلاۃ حاجت پڑھنی چاہیے یا شکرانے کی نماز پڑھنی چاہیے، تو آپ نے پہلا سجدہ کرا. دوسری رکعت میں جب دوسرا سجدے میں بھی جو آخری سجدہ ہے اس میں آپ نے کلمات پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان ٹچ ہو جائیں. اللہ سے تمام دعاؤں کو مانگیں جتنی آپ مانگ سکتے ہیں. یہ طریقہ میں نے اس لیے اپنایا ہے کہ کبھی کبھی انسان اپنی دعاؤں میں اتنا کھو جائے گا کہ شاید جب وہ اٹھے تو اس کو یہ یاد نہ ہو شاید کہ وہ کون سی رکعت پڑھ رہا تھا. تو اگر وہ آخری رکعت میں یہ معاملہ کر لے تو اس کو پتہ ہے کہ اس نے سیدھے سیدھے پھر قیام کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی نماز کو ختم کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے سجدوں میں دعا مانگیں، لیکن جب سجدے میں جائیں تو اسی حالت میں جائیں جس حالت میں سجدے کا حکم ہے. ہمارے ہاں ایک اور کانسیپٹ ہے کہ ہم جب دعاؤں کے لیے سجدے میں جاتے ہیں تو ایسے جاتے ہیں. یہ کہیں سے ثابت نہیں اور یہ غلط ہے، کیونکہ آپ نماز کی حالت میں سجدے میں ہیں اور نماز کی حالت میں سجدہ ایسے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کو دعا کا اصل مقصد، دعا کیا ہے، کیسے مانگنی چاہیے ہے، اس کے طریقہ کار کیا ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ کہ دعا قبول ہوتی ہے، اس پر یقین آ گیا ہوگا. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے مزید بہت اور اچھے ٹاپکس لے کر آؤں گا. تب تک آپ میرے انسٹاگرام چینل پر بھی جا سکتے ہیں، مجھے فالو کر سکتے ہیں. اس پر بھی بہت سارا اسٹف موجود ہے جو کہ آپ کے کام کا ہے. آپ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، وہاں پر بھی میں ویڈیوز ڈالتا ہوں. انشاءاللہ العزیز آپ سے جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.